ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کا مبارک مہینہ بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکات اور عبادات عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں اپنی بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اس کے لیے بہت وعید ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو بہت گولڈن اپرچونٹی ہے، جو شخص اپنی زندگی میں یہ مہینہ پاتا ہے اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، توبہ استغفار جو ہے وہ کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ روزے رکھتا ہے انسان، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقات دے، زکوٰۃ دے، خیرات دے اور نیک اعمال کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان کے مہینے جو ہے اس جو روزے ہیں اس کا مقصد ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں انسان جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی رک جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، ساری چیزیں رک جاتا ہے، اور بھی حلال چیزیں جو دوسری ہیں عام دنوں میں ان سے رک جاتا ہے۔ لیکن جب رمضان روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے سامنے افطار کا ٹائم ہے اور ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں کھانے کی پینے کی، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک مؤذن اذان نہ دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی۔ ہاتھ نہیں لگاتا انسان، کیوں؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ حلال چیزیں ہیں لیکن ابھی اس وقت وہ حرام ہے، نہیں کھائی جا سکتی۔ تو پورا سال میں جو حرام چیزیں ہیں ان سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ پورا سال میں حرام چیزیں ہیں، جو حرام ہے ان سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ جب رمضان کا مہینہ تو کیا ہے؟ ٹریننگ ہے انسان، تاکہ وہ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ٹریننگ ہو جائے اس کی، تاکہ پورا سال جو حرام چیزیں ہیں ان سے وہ بچے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، چاہے وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوں، کمائی سے ریلیٹڈ ہوں، انسان کے جسم کے کسی بھی اعضاء کی برائی سے ریلیٹڈ ہوں۔ آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی وہ سورۃ غافر، جس کو سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے، دو نام ہے سورہ مبارکہ کے، 24ویں سپارے کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ اور آپ کے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے عذرا تکبر آتے ہیں، یعنی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ آیہ جو ہے سورہ غافر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے پکارو، دعا کرو مجھ سے، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ بے شک جو لوگ استکبار کرتے ہیں یعنی غرور کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی عبادت کرنے سے۔ اب دیکھیں ذکر ہے دعا کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے، وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر۔ تو یہاں پر دعا جو ہے اس کا معنی عبادت ہے، اس آیت سے پتہ چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت کی روح ہے دعا۔ تو عبادت ہے دعا کرنا، اسی لیے ہر قسم کے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے۔ اور اگر دعا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا گیا تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا مزید فی کا جو آخری باب ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ 7 باب ابھی ہم کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ آج کلاس کے آخر میں ہم کو ایک سمری بھی بنائیں گے۔ تو آپ کا جو مزید فی کا 8واں باب ہے وہ ہے باب استفعال۔ کیا نام ہے اس کا؟ باب استفعال، ٹھیک ہے جی، باب استفعال۔ اچھا اس کا بھی حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، جیسے پچھلے 2 باب کا تھا۔ پچھلے 2 باب کیا تھے؟ افتعال اور انفعال، ان میں بھی دونوں میں حمزہ آتا تھا اور حمزۃ الوصل ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جیسے ہی باب استفعال کا آپ نام سنیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلا صیغہ آنا چاہیے اس تفعل یس تفعیل، یہ استفعال ہے جی استفعال ہے، استفعال، ہاں تاکہ نیچے دے رہے استفعال، باب استفعال، صحیح جی، استفعل یستفعل، ٹھیک ہے جی، استفعل یستفعل، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کا مصدر کیا ہو جائے گا باب کے نام کے وزن پہ؟ استفعال، استفعال، ٹھیک ہے جی، استفعال۔ تو آپ کو پتہ کہ چلا کہ یہ حمزہ جو ہے یہ اس کا بھی حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ حمزۃ الوصل کا معنی کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں پڑھا جائے، جب شروع میں آئے تو لکھا بھی جائے پڑھا بھی جائے، جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو پڑھنے میں نہ آئے لیکن لکھا رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے استفعال۔ اچھا اب دیکھیے اس میں اضافی حروف نکالیے۔ ہاں جی کیا کیا اضافی حروف ہیں اس کو بتائیے؟ ہاں جی، حمزۃ الوصل، سین، تا، 3 اضافی حروف ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا باب آیا ہے جس میں 3 اضافی حروف ہیں، صحیح ہے جی۔ اب تک 2 میکزیمم آئے تھے، اب 3 آ گئے ہیں، اور تینوں کے تینوں فا کلمے سے پہلے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تینوں کے تینوں فا کلمے سے پہلے ہیں، یا علامت مضارع ہو گیا، سین اور تا جو ہے وہ اضافی حروف ہو گئے، حمزۃ الوصل بیچ میں تو آتا نہیں ہے، تو مضارع میں 2 واضح ہو گیا جی۔ استفعل یستفعل، استفعالا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر یہ ہو گیا تو اب اس کی خاصیت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ اس باب کی خاصیت کیا ہے؟ اس باب سے جب بھی فعل کا کوئی مادہ آئے گا تو اس میں عموماً زیادہ تر مانگنے
کا مفہوم پایا جائے گا. مانگنے کا, کسی چیز کو مانگنے کا مفہوم پایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جب بھی اس باب سے کوئی مادہ آئے گا تو اس میں زیادہ تر مانگنے کا مفہوم پایا جائے گا. واضح ہو گیا سب کو؟ اچھا جی, مثال دیکھیے تو بالکل انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی. غین فا اور را, مادہ ہے غین فا اور را. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ مادہ جو غین فا اور را ہے, اس کو ذرا اس وزن پہ تو ڈال دیجئے, باب استفعال کے. تو اس کا ڈائی کیا ہے, اس کی ڈائی بنا لیتے ہیں. ہاں جی, استغفر. اب تو بہت آسان ہے, ڈائی آپ کے سامنے. استغفرا. ہاں جی, يستغفر. ہاں استغفار. استغفارن. ہاں جی, کیا ہے ورڈ؟ استغفارن. کیا ہے؟ استغفارن. صحیح ہے جی. اور کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ مغفرت مانگنا. بخشش طلب کرنا. ٹھیک ہے جی, بخشش طلب کرنا. استغفارن, استغفار کرنا. صحیح ہے جی, یوز کرتے ہیں نا ہم استغفار اردو میں بھی. اچھا, ایک غلطی کیا ہوتی ہے, آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا, بولتے ہیں جی, یا تو بولتے ہیں استغفار کرو, ٹھیک ہے جی, یا بولتے ہیں استغفار کرو. استغفار تو تا کے اوپر فتحہ بولتے ہیں, استغفار نہیں ہے. کیا ہے؟ استغفار. کیا ہے؟ استغفار. استفعال کے وزن پہ استغفار, بخشش طلب کرنا. ٹھیک ہے جی. ہاں, جو ماضی مضارع کا پہلا سیگا ہے اس میں فا کلمے پہ فتحہ ہی ہے. صحیح ہے. اچھا, استغفر یستغفر. استغفر, ہاں جی, ماضی کی گردان کر دے کوئی. استغفر. استغفر استغفر استغفروا استغفروا استغفرت استغفرت فرتا استغفرنا کریکٹ. استغفرنا استغفرتا استغفرتا, تو نے بخشش طلب کی. ہاں جی, آگے. استغفرتما استغفر تم استغفرتی استغفرتما استغفرتنا استغفرتو استغفرنا استغفرتو استغفرنا. استغفرتو, میں نے بخشش طلب کی. استغفرنا, ہم نے بخشش طلب کی. ہاں جی, مضارع کی گردان بھی کوئی کر دیجئے, کوئی دوسرے ساتھی کے علاوہ. یستغفروا سے. ہاں جی, يستغفروا. يستغفراني. يستغفرون. تستغفروا. تستغفران. فراني. يستغفرن. تستغفروا. تستغفراني. تستغفرون. تستغفرين. تستغفراني. تستغفرين. استغفروا. نستغفر. ٹھیک ہے جی. استغفروا نستغفر. تو آپ نے کیا بتایا؟ استغفر. استغفر. استغفر, میں بخشش طلب کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں. کس سے؟ اب آپ کو مفعول چاہیے.
استغفرullah، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے. استغفرullah، ٹھیک ہو گیا جناب؟ استغفرullah. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جب بخشش طلب کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر. ٹھیک ہے جی. استغفر، میں بخشش طلب کرتا ہوں. جمع کی صیغے میں بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ نستغفر اللہ، ہم بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. سورۃ الذاریات کی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیں گے جو کچھ انہیں ان کا رب دے گا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے تھے محسنوں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اچھا یہ متقیوں کی صفات آ رہی ہیں جو جنتوں میں باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ متقین کی صفات کیا ہیں؟ وہ اس سے پہلے یعنی دنیاوی زندگی میں محسن تھے، احسان کرنے والے. اور کیا کرتے تھے وہ؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات میں وہ کم ہی سویا کرتے تھے. ان کا رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت، تہجد کی نماز اور اپنی بخشش طلب کرنے میں گزرتا تھا. اور کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت جناب بخشش طلب کیا کرتے تھے. وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ یستغفرون. ٹھیک ہے جی. جو ابھی ماشاءاللہ گردان کی اصل میں یستغفران یستغفرون، وہ بخشش طلب کرتے ہیں، وہ بخشش طلب کریں گے. وہ کیا کرتے تھے؟ سحری کے وقت صبح کے وقت بخشش طلب کیا کرتے تھے اللہ سے. اور کیا کرتے تھے؟ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق تھا، حصہ تھا، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور جو محروم ہے یعنی جو لوگ جن کے پاس نہیں ہے ان کا بھی ایک حصہ تھا، مانگنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی. تو یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو جنتوں اور چشموں میں. تو ایک بہت اہم صفت کیا ہے؟ بخشش طلب کیا، کثرت کے ساتھ بخشش طلب کیا. ٹھیک ہے جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ بخشش طلب کیا کرتے تھے اپنے پورے دن میں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال اس باب کے حوالے سے، اس کی خاصیت کے حوالے سے اور پہلے صیغے کے حوالے سے، گردان کے حوالے سے کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی. تو زیادہ تر کیا مفہوم آئے گا اس باب میں؟ مانگنے کا مفہوم آئے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہے استغفر یستغفرو، بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا. ٹھیک ہو گیا جی. کسی ساتھی کا سوال؟ فرحان اس کی پکچر لے لیجیے گا. یہ استغفر اللہ یا استغفر بولنے سے کچھ اس میں معنی میں فرق آتا ہے؟ نہیں، آپ پھر سے بولیے. آپ نے کیا پوچھا؟ استغفر اللہ. صحیح ہے، ہم یہ ابھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ. نہیں، ہر وقت موسٹ آف دا ٹائم استغفری بولتے ہیں، استغفر اللہ نہیں بولتے. تو یہ سوال میں کچھ نہیں، لیکن استغفر کون کہتا ہے؟ استغفر تو کوئی بھی نہیں کہتا. اس طرح تو کہنا، کیونکہ استغفر کا مطلب ہے میں بخشش طلب کرتا ہوں. تو کس سے؟ تو اللہ سے. استغفر اللہ. ہاں جی، استغفر اللہ کہنا چاہیے پورا. اور بھی دعا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور واتوب الیہ جو ہے وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کر چکے ہیں. اتوب جو ہے وہ اجوف سے ہے. ٹھیک ہے جی.
اور استغفراللہ العظیم. ٹھیک ہے جی, اور بھی دعا ہے, تو کم سے کم استغفراللہ کہنا چاہیے. جزاک اللہ. فرحان اس کی پکچر ہو گئی؟ جی سر ہو گئی. ہاں جی, باب مادہ ہے کاف, با اور را. ٹھیک ہے جی, ایک بات ایک مادہ یہ, اس کو چلیں بعد میں لیتے ہیں. جیم واو اور با, ایک مادہ یہ ہے جیم واو اور با, اور ایک ہے کاف با اور را. ان دونوں کو ذرا باب استفعال کے وزن پہ ڈال دیں. استفعال یستفعل. ہاں جی, کیا کیا صیغہ بنے گا ذرا مجھے بتا دیجیے. استکبارہ, پہلے اوپر والا بنا ہے نا, جیم واو باو, جیم واو اور با, یہ کون سا ہے؟ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل؟ ویسے ہی فعل ہے. مضاعف اجوف ہے نا, اجوف ہے. اجوف مضاف تو ہوتا ہے جس سے تکرار ہوتا ہے. یہ اجوف ہے, اس میں واو آ رہا ہے عین کلمے کی جگہ. ٹھیک ہو گیا, حرف علت. ہاں جی, یہ جیم واو اور با. ہاں جی, استجوبہ. استجوب یستجیبو. ٹھیک ہے جی, استجوبہ یستجوب. ہاں جی, آگے بتائیے, اس کا مصدر بھی بتا دیجیے. استجوابا. 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 ٹھیک ہے جی, استجوابا. اچھا جی, اب یہاں پہ آتے ہیں استجوابا. استجوابا اجوف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا ہوگا؟ حرف علت اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرے گا, پیچھے خالی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ جو حرکت ٹرانسفر کی ہے اس کے دوست حرف میں. تو حرکت پیچھے کیا ٹرانسفر کی ہے, تو کیا بن جائے گا یہ؟ استجاب. 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 ٹھیک ہے جی, استجاب. اس نے سنا, اس نے دعا قبول کی. ہاں جی, اب آئیے یستجوب. یستجوب. ہاں جی, جو حرف علت ہے وہ اپنی حرکت ٹرانسفر کرے گا. ہاں جی, حرف علت نے حرکت ٹرانسفر کی, اور اس کے بعد دوست حرکت میں چینج ہو جائے گا, دوست حرف میں. اور یا زیر کی دوستی کس سے؟ کیا بن گیا؟ یستجیب. یستجیب. صحیح جی, یستجیب. یستجیب. ہاں جی, یستجیبو سے اگر گردان کریں گے, یستجیبو, یستجیبانی, یستجیبونا. ٹھیک ہے جی, یستجیبو. یستجیبو, تستجیبو, تستجیبو, استجیبو. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا؟ استجیب. ٹھیک ہے جی, استجیب. استجیبو, میں نے سنا, میں نے اس کی جو فریاد ہے, میں نے استجابت کی, یعنی اس نے جو دعا مانگی ہے وہ میں نے قبول کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان, ابھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی سورۃ غافر کی, اس میں تھا استجب لکم. ٹھیک ہے جی, استجب لکم. اور استجب لکم کیوں آئے؟ دیکھیں جی, ہوا یہ ہے کہ ابھی آپ نے وہ چیز نہیں پڑھی ہے کہ جواب جو اس کا ندا ہے اس کی وجہ سے, جواب کی وجہ سے, یہ جو فعل مضارع ہے
اس کے اوپر آخر میں جزم آ جاتی ہے. یہ کس وجہ سے آتی ہے انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع پہ آخر میں جزم کب آتی ہے. اچھا اب آپ کو پتا ہے جب دو تھوڑا آئیڈیا ہے آپ کو کہ جب دو حروف ساکن والے جمع ہو جائیں اور اس میں ایک حرف علت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تشدید میں بدل جاتا تشدید آ ہے. ایک گر جاتا ہے. جاتی ہاں جی. کون سا گرتا ہے؟ ہے. جو حرف علت ہوتا ہے. حرف علت کمزور ہوتا ہے نا وہ گر جاتا ہے. تو بنا استجب لکم. ٹھیک ہو گیا جی. استجب تو ایسے بنائیں استجیب. آئیے جناب اب کاف با اور را اس کو ڈالیے استفعل یستفعلوا کے وزن. اکبر اکبر استکبر یستکبر یستکبر استکبر یستکبر یستکبروا استکبارن. ہاں جی استکبارن یعنی استکبار. ٹھیک ہے جی. استکبارن تکبر کرنا. ٹھیک ہے جی. بڑائی چاہنا. اس کا کیا ہے؟ استجابت کرنا. اس کا کیا ہے؟ بڑائی چاہنا تکبر کرنا. سر وہ آپ نے ٹھیک ہے جی. استجابت ہی لکھ دی ہے تو اس میں اردو میں لکھ دیں. ہاں استجابت تو اردو کر لیتے ہیں. صحیح. سننا بات دعا کو سننا دعا کو قبول کرنا قبول کرنا. ٹھیک ہے جی. قبول ہی اچھا. لگتے ہیں. اچھا رہے گا. تو پھر ہم اس کو اگر ویسے لکھنا ہے تو ہم لکھتے ہیں دعا کو قبول کرنا. کیونکہ قبول کرنا کے لیے تو کاف با لام کا مادہ بھی ہے نا. دعا کو قبول. ٹھیک ہے جی. استقبالن کی تنوین را کے اوپر کرنی ہے. با پہ ڈال دی. ہاں استقبال سے استکبرا یستکبرو. یستکبرو سے گردان کریں تو یستکبرو یستکبرانی اور یستکبرونا. وہ غرور کرتے ہیں وہ بڑائی چاہتے ہیں. یستکبرون. ٹھیک ہے. تم نے آیت کیا پڑھی تھی؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ٹھیک ہے جی. واضح ہو گیا یہاں تک؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. یہ وہی استکبار ہے غرور ہے جو شیطان نے کیا تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. استکبرتا ام کنتا من العالین. کیا تو نے غرور کیا؟ استکبرتا اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا. استکبرتا. ٹھیک ہے جی. کس بس ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا ہاں جی تلاوت کے حوالے سے کہ جب بھی ہم حمزۃ الوصل سے اگر شروع کریں گے کوئی آیت تو ہم اس کو زیر کی حیثیت میں پڑھیں گے. اس کو ہاں جی اس کو آپ زیر سے پڑھیں گے. اگر وہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں حمزۃ الوصل کا جو معاملہ ہے نا. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں میں آپ کو ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا ہاں آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ واسطک بھرتا جو ہے بابے. ہاں جی بولیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کو جب ہم شروع کی آیت کے حساب سے پڑھیں گے یعنی کہ جیسے سورہ یاسین میں ہم 21ویں آیت جو شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو اتبعوا پڑھتے ہیں. اس میں حمزۃ الوصل ہے اس میں. جی اصل میں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو حمزۃ الوصل کا معاملہ ہے نا ابھی تک آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے جیسے الذی الذین اس کو فتح دے کے پڑھتے ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. الذی اس میں موصول جو ہوتا ہے جب وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے تو اس کو فتح دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اگر تو باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال سے ہوگا تو اس کو زیر دے کے پڑھیں. صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا بہت ساری آیات میں جو آپ کہہ رہے ہیں تبعو، وہ ہے فعل امر، جس کو ہم کہتے ہیں جو بات حکم دینے کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، امپیریٹو. تو فعل امر ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو واضح ہوگا. ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ پیش سے بھی شروع ہوتا ہے تو وہ بھی فعل امر میں آتا ہے یا پھر؟ ہاں جی پھر سے بولیے. کہیں کہیں پہ ہم پیش سے بھی شروع کرتے ہیں نا، دمہ ہاں سے. بالکل، وہ فعل امر میں ہی آئے. فعل فعل امر امر میں یا تو زیر سے شروع ہوتا ہے پیش سے. ابھی انشاءاللہ آنے والے ٹاپکس میں وہ بھی ہے، تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کب زیر سے شروع کریں گے کب پیش سے. تو پھر وہ پورا ٹاپک انشاءاللہ حمزۃ الوصل والا پورا کمپلیٹ. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. تو اس کو فرحان ایک پکچر لے لیجیے گا. جی سر. ہاں جی، مادہ ہے آپ کے پاس عین، جیم اور لام. ہاں جی، اس باب سے ذرا لے کے آئیں اس کو، تو کیا بن جائے گا؟ استعجل استعجل، استعجل، یستعجل یستعجل، یستعجل. ہاں جی، استعجالا، استعجالا استعجالا، عجلت طلب کرنا، عجلت کرنا. ٹھیک ہے جی، عجلت یعنی جلدی طلب کرنا. سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْتَعْجِلُونَ، یستعجلو واحد صیغہ ہے، جمع بنائیں گردان کریں. یستعجلو، یستعجلان، یستعجلون. ٹھیک ہے جی، یستعجلون، یستعجلون، وہ اجلت طلب کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، آپ سے مفعول آ گیا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عذاب کے بارے میں. بولتے ہیں عذاب جو ہے اس کو ہم پر، آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ عذاب کو لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا اجل مسمى لجاءهم عذاب. صحیح جی، اگر لجاءهم العذاب، کہ اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پہ عذاب آ چکا ہوتا. صحیح جی. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور وہ آ جائے گا ان پر، بغتةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک سے جب وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو. پھر یستعجلونک بالعذاب، جلدی کرتے ہیں وہ آپ سے عذاب کی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ لِلْكَافِرِينَ، اور یقیناً جو جہنم ہے نا، یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بالکافرین، یقیناً جہنم جو جہنم ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ان کا، کافروں کا مکمل طور پر. جہنم میں ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ عذاب میں جلدی مچا رہا ہے. یوم یغشاہم العذاب، اور ان کو جس دن عذاب آ گھیرے گا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. ویقول، اور وہ کہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ذوقوا، چکھو، آج چکھو، ذوقوا ما کنتم تعملون، وہ جو تم کیا کرتے. ٹھیک ہے جی. یستعجلونک، اجرت طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ایک مادہ ہے
आइन वाव और नून। हाँ जी, क्या बनेगा? इस्तऊना इस्तावाना, वअना इस्तावाना। वअना हाँ जी, यस्तविनु यस्ताविनु, यस्तविनु। ठीक है जी। तो ये गैर सही है, सही है? गैर सही। क्या चेंज आएगा अजवा? जो अजवफ में सर बा जो हरूफ वाव ड्रॉप हो जाएगा, अपनी हरकत पहले ट्रांसफर करेगा। हरकत पीछे ट्रांसफर हो जाएगी, जेर आ जाएगा, हरफ इल्लत ड्रॉप। चेंज हो जाएगा से इसमें जो हरकत उसने ट्रांसफर किया उसमें। उसके दोस्त से अस्त सही है? सर अलिफ पाएगा ना, अलिफ से होगा ना सर, जबर अलिफ पाएगा सर, उसकी दोस्ती हाँ, जबर है ना? जबर ट्रांसफर किया ना। डबल ट्रांसफर अलिफ आएगा। अस्तआन इस्ताना इस्तावाना था ना, जबर ट्रांसफर किया ना। जी। तो जबर ट्रांसफर किया तो फिर अलिफ आ जाएगा। ठीक है जी। इस्ताआना, आन उसने मदद तलब की। देखें, तलब करने का मफहूम, उसने मदद तलब की। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जेर ट्रांसफर हुई है तो या ज़ेर है तो आ ये आ जाएगा। जाएगा। ठीक है जी। तो क्या हो गया? यस्ताईन, यस्ताईन। यस्ताईन वो मदद तलब करता है और इस्ताआन। मदद तलब करेगा। ठीक है जी। और इसका वो क्या बन जाएगा मजदर? इस्तिआनतन। इस्तिआनतन, मदद तलब करना। सही है जी। इस्तिआनतन, मदद तलब करना। यस्ताईनु, ठीक है जी। यस्ताईनु से अगर गर्दान करेंगे, यस्ताईनु यस, ठीक है जी। अच्छा, ये यस्ताईनु, उसके बाद क्या होगा? यस्ताईनानी। नहीं, ठीक है, यस्ताईनु है ना। ठीक है, यस्तायानी यस्तायानी यस्ताईनु यस्ताई यस्तायानी। यस देखें, इसमें जो है ना, हम बनाते हैं पहले सीगा। ठीक है जी। सीगा क्या बनेगा? बगैर चेंज के हमें किस वजन, ये है ना यस्तफ़इलु, हमें किस पे बनाना है, किस वजन पे बनाना है? यस्तफ़इलानी, यस्तफ़इलानी। ठीक है, यस्तफ़इलानी। ठीक है, इस वजन पे बनाना है। अब हम इसमें डालते हैं फा, आइन और लाम की जगह हुरूफ मादा। ठीक है जी। हुरूफ मादा क्या क्या है हमारे पास? आइन, वाव, ठीक है जी, और नून। यही है ना? ठीक है जी, यही है, वाव और नून। यस्ताविनान, ठीक हो गया जी। यस्ताविनान। और इसमें जो हुरूफ इल्लत है, सही जी, वाव, यस्ताविनान, ये अपनी हरकत को ट्रांसफर कर देगा। जी सर। ठीक है जी। और हरकत ट्रांसफर करेगा तो जेर हो जाएगी और इधर क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। यस्तायीनानी। ठीक है जी। यस्तायीनानी, यस्तायीनानी। ठीक है जी, यस्तायीनानी। तो मुनव्वर साहब पहले यही कह रहे थे शायद, यस्तायीनानी। यस्ताईनानी। हाँ, यस्तायीन, यस्तायीनानी। ठीक है जी। यस्ताईन, यस्तायीनूना, इसी तरह। ठीक है, तो यस्तायीनु, तस्तायीनु, अस्तायीनु, नस्तायीन, नस्तईन, नस्ताईन, हम मदद तलब करते हैं। ठीक है जी। और सूरतुल फातिहा में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, व इय्याका नस्ताईन। और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, मांगने का मफहूम। अच्छा जी, अगर सादा जुमला फेलिया आपको मैं बनाने को कहूँ, आपको कहूँ कि आप ये जुमला बनाइए, हम तेरी मदद तलब करते हैं, तो आप बनाएंगे नस्ताईनु का। सही है?
नस्तईनुका, हम तेरी मदद तलब करते हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है जनाब इस जुमले में से जो मफूल है ना उसको आप मुकद्दम कर दें, उसको पहले ले आए, जो काफ है, ठीक है। अच्छा, अब जो काफ है उसको जब मुकद्दम करेंगे तो वो तो अटैच ज़मीर है ना, वो शुरू में अकेले तो आ नहीं सकते, तो उसको हेल्पिंग वर्ड चाहिए। ई या जो है हम हेल्पिंग वर्ड के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, मफूल आपने मुकद्दम कर, मफूल आपने मुकद्दम कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जुमले में क्या आ गया, जोर आ गया, जोर आ गया, हसर आ गया, ठीक है, हसर आ गया। इय्याका नअबुदु, ये हमने पहले भी किया था, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें मफहूम आ गया तेरी ही इबादत करने का और तुझ ही से मदद तलब करने का, यानी तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते और तेरे सिवा किसी से मदद नहीं चाहते। वाज़ेह हो गया जनाब? जी जनाब, स्लाइड नंबर 3 की भी पिक्चर ले लीजिए। जी सर। सर अगर हम इसे इस बाब में ना डालें, इसी मादे को, और सिंपल फ़ाइल के वजन के ऊपर अगर डालते हैं तो दोनों की मीनिंग में कोई फर्क होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कामरान, जब हम ये बात करते हैं ना, जब हम बाबों के बारे में पढ़ते हैं तो हम बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि तमाम मादे तमाम बाबों पे डाले जा सके, ठीक है। कुछ मादे जो हैं वो सिर्फ सुलासी मुजर्रद से आते हैं, कुछ मादे जो हैं वो सिर्फ मजीदुन फी से आते हैं, कुछ सुलासी मुजर्रद से भी आते हैं, मजीदुन फी से भी आते हैं, कुछ मजीदुन फी के बहुत ज्यादा बाब से आते हैं, कुछ सिर्फ एक बाब से ही आता है। सही हो गया? सही सर। हाँ, अगर आप आइन वाव नून की बात करें तो वो डल सकता है सुलासी मुजर्रद पे, लेकिन फिर उसका माना होगा उसने मदद की। ठीक सर। आइन वाव नून, आना या ऊन, उसने मदद की या वो मदद करता है या करेगा, तो इसमें मांगने का मफहूम तो नहीं आया। सही हो गया? जब आप उसको इस्तफ़ाल पे डालेंगे तो फिर इसमें मांगने का मफहूम आता है, हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते हैं, हम मदद तलब करते हैं। वाज़ेह? ठीक है, अगर इस तरह से है तो क्या जिस तरह हम नसरा करते हैं तो क्या वो भी उसके मायने भी इस तरह चेंज हो जाएंगे अगर हम इस बात के अंदर डालते हैं? देखिए मैं आपको बताया ना कि आप अगर उसको सिर्फ अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए डालना चाहते हैं तो एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मादा इस बाब से आए भी, ठीक है। ठीक, जरूरी नहीं है कि हर मादा हर बाब से आए, ऐसा नहीं होता। सही हो गया। ठीक हो गया? ठीक, सही। यानी इन जो बाब की खुसूसियात है ना, तो उन्हीं मादों को इन बाब से लाया जाता है जिस मादे का मफहूम पैदा करना हो। जरूरी नहीं है कि हर मादा जो है उसमें आपको ये मफहूम लाना भी हो। ठीक सर, ठीक है सर। वैसे भी खासियत के तौर पे आता है ना, जिसमें खासियत ना, मसलन नसरा में उसकी खासियत नहीं है कि वो मांगता है, मांगने की। हाँ, लेकिन जो नसरा है अगर आप उसको वापस इस्तफाल पे डाले तो क्या बनेगा? इस्तनसरा। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है, उसने नुसरत तलब की। ठीक है जी, यस्तनसिरु, वो नुसरत तलब करता है या करेगा, बन सकता है, कोई मसला नहीं। मगर सब नहीं हो सकते, सब। हाँ, सब मादे सब बाबों पे नहीं डल सकते, ये बात। ठीक है जी, ठीक सर, क्लियर। ठीक है, वो बन जाएगा जो आप नसरा कर रहे हैं, वो डल जाएगा और उसका मफहूम भी आ जाएगा, मदद तलब करना। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए एक और मादा है, सीन, ऑफ और या। सीन, ऑफ और या, सीन, ऑफ और या। हाँ जी, इसको जरा इसके वजन पे डाल दीजिए, क्या बनेगा? इस तस इस तस्काया, इस तस्काया, इस तस्काया। हाँ जी, तस यस तस्खियो, यस यस तस्खियो।
यस्तस्क़ियु, इस्तस्क़ा या यस्तस्क़ियु, ये से भी इस्तिक़ा इस्तिक़ायन, पानी तलब करना, पानी मांगना। ठीक है जी। अच्छा, है कौन सा, सही है गैर सही है? गैर सही है, सही है। गैर सही नाकिस है। नाकिस है। क्या तब्दीली होगी अब्दुल बासित? इस्तिस्का। इस्तिस्का, इस्तस्का, सही है जी, इस्तस्का। हाँ, इस्तस्का। यस्तस्की। सही, यस्तस्की। रूल नंबर 1 लगा पहले में, रूल नंबर 4 लगा दूसरे में। इस्तस्का यस्तस्की, इस्तस्का उसने पानी मांगा, यस्तस्कीयु वो पानी मांगता है या मांगेगा। इस्तस्का, सही है, ये जो है इस्तस्का उसने पानी मांगा। व इस्तस्का मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए, ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नदरिब बिअसाकल हजर व इस्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर। तो हमने कहा कि तुम ज़र्ब लगाओ अपनी लाठी से पत्थर पर, और फिर क्या हुआ, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। ठीक है जी, पानी मांगना। अच्छा, अगर इसको तो, आइन और मीम को डाल दें इस पे तो क्या बनेगा? इस्ततअमा, ठीक है जी। हाँ जी, अब खाना मांगने का मफ़हूम आ गया, यस्ततइमु, ठीक है हो गया जी। अब इसमें खाना मांगने का मफ़हूम आ गया, ठीक है जी। इस्ततअमा, इस्ततअमा उसने खाना मांगा, अगर दो हो तो क्या हो जाएगा, इस्ततअमा, ठीक हो गया जी, ठीक। यानी उन दोनों ने खाना मांगा। इस्ततअमा अहलहा, जब उन दोनों ने खाना मांगा उसके रहने वालों से, ठीक है जी, वाज़ेह। एक और मादा है वाव, फा और या, ये भी नाकिस है। हाँ जी, इसको भी डालिए, इसके वजन पे क्या बनेगा? इस, हाँ जी, इस्तौफाया, यस्तौफियु, इस्तौफाया यस्तौफियु। अच्छा, अब अगर गौर करें तो ये मिसाल भी है, ठीक है जी, और ये नाकिस भी नाकिस भी है, यानी दो हरफ इल्लत इसमें आ गए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो इस्तौफया है, इसमें क्या हो जाएगी चेंज नाकिस की? सर या अलिफ मकसूरा लगेंगे, पूरा आ जाएगा। ठीक है, अलिफ मकसूरा, ठीक हो गया। और इसमें क्या चेंज हो गया अब्दुल बासित? साकिन हो जाएगा हुरूफ इल्लत। यस्तौफी, चले नाकिस की चेंज तो कर दी, मिसाल की चेंज क्या होगी बताइए? ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, मिसाल का जरा कायदा थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए हमें। मिसाल में चेंज माजी में नहीं आता, सिर्फ मुदारे में आता है, मारूफ में आता है, मजहूल में नहीं आता। मारूफ में भी जो आता है वो सिर्फ 3 अबवाब से आता है, हा, दौद और फा, करेक्ट? यस। तो ये तो हा, दौद और फा नहीं है, तो इससे फाल है, तो चेंज आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। मिसाल इस्तौफा यस्तौफी, ठीक है जी, इस्तौफा यस्तौफी, यस्तौफी, इस्तिफाअन, पूरा पूरा मांगना, पूरा पूरा मांगना, ठीक है जी, मफ़हूम आ गया। यहाँ पे क्या था, खाना मांगना, और यहाँ पे क्या था, पानी मांगना, ठीक है जी। इस्तौफा यस्तौफी, पूरा पूरा मांगना। 30वें सिपारे में सूरतुल मुतफ्फिफीन है,
ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ٹھیک ہے جی، یستوفون، یستوفون. ویل ہے، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اور معمولی کمی کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، کوئی بڑی بڑی کمیاں نہیں کر رہے، معمولی کمی کرنے والوں کے لیے. کون لوگ ہیں وہ؟ الذین اذا اکتالوا، الذین اذا اکتالوا یستوفون. جب وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تول تو پورا پورا مانگتے ہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو اس میں سے کم کرتے ہیں، اس میں سے کم کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے. ویل کا ورڈ جب آتا ہے نا تو یہ بہت وعید کا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں آپ اگر آگے آئے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ گمان نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، عظیم دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کمیاں کرنا ہے کہ ناپ تول کر رہے ہیں جی، اس میں سے تھوڑی سی کمی، تو اس سے کیا مراد ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، رب کے سامنے حاضر نہیں کیے جائیں گے. تو ہمیں نظر ڈالنی چاہیے اس چیز پر کہ انسان جو چھوٹی چھوٹی کمی کرتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مارتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہلاکت کی بات ہے. واضح ہو گیا جناب؟ سلائیڈ نمبر کیا ہے؟ 4. بتا دوں فرحان؟ ہو گیا سر، ہو گیا سر. چلے جی، ایک مادہ اور لیتے ہیں، خا یا اور را. ٹھیک ہے، اور قاف دال اور را. ٹھیک ہے، قاف. ہاں جی، ڈال دیجئے ان کو ذرا اس باب پہ، ان دونوں مادوں پہ. استقدر یستقدر، استقدر یستقدر، استقدر یستقدر استقدارن. ٹھیک ہے جی، طاقت طلب کرنا. ٹھیک ہے جی، قدرت، طاقت طلب کرنا. ہاں جی، خا یا را اجوف ہے، اس کو ڈالیں گے کیا بنے گا؟ استخیر، استخیر یستخیر، یس تخیر، یس تخیر. ہاں جی، اس کو ڈالیے. خیر طلب کرنا. اچھا، ہم نے اوپر والے کا تو مصدر تو بنایا نہیں تھا، اس کا سے معنی لکھ دیا. مصدر کیا بنے گا؟ استقدارا. صحیح ہے، استقدار، استقدار. ٹھیک ہے، استقدارا، اس کا کیا بنے گا؟
इस्तिख्यारन इस्तिखारन इस्तिख्यारन इस्तिखारतन इस्तिख्यारतन इस्तिख्यारन, ठीक है। इस्तिख्यारन है क्या? अजवब की चेंजेस तो करिए जरा। ये इस्तक जो जबर जो इस्तिकदारन होगा ना, ऊपर जो लिखा है वो, हाँ इस्तिकदार, हाँ जी। इसके अजवब के चेंजेस कीजिए। फिर या जो है अपनी हरकत ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, कर दी। और जबर है तो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। माशाअल्लाह। इस्तिखारा, ठीक है जी। हाँ जी। इधर भी या अपनी हरकत ट्रांसफर करेगा, और यस्तखीरु हो जाएगा। देर है तो या ही हो जाएगा, या चेंज होके या ही बन जाएगा, ठीक है। यस्तखीरु, यहाँ भी चेंज करिए अजवब की। इस्तिखारन यहाँ भी सर या जो है अलिफ की शक्ल में आ जाएगा। इस्तिखारन, इस्तिखारन, ठीक है जी। इस्तिखारन का क्या माना है? भलाई तलब करना, ठीक है जी। तलब करने का मफ़हूम लाना इस बात में आप। यस्तखीरु वो भलाई तलब करता है, तस्तखीरु तो भलाई तलब करता है, अस्तखीरु अस्तखीरु का क्या माना होगा जी? मैं भलाई तलब करता मैं भलाई तलब करता, ठीक है जी। मैं भलाई तलब करता हूँ, अस्तखीरु मैं भलाई तलब करता हूँ। जनाब दुआ इस्तिखारा, दुआ इस्तिखारा के बारे में आपको पता है एक बात कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की ऐसे ही तालीम देते जैसे कुरान करीम की किसी सूरत की तालीम देते। आप फरमाते जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करना चाहे तो फ़र्ज के अलावा 2 रकत नमाज पढ़े, फिर ये दुआ करे, तो दुआ इस्तिखारा है। देखें जी, दुआ इस्तिखारा सहाबा इकराम का मामूल था कि वो इतना कसरत से करते थे, हर मामले में करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को दुआ इस्तिखारा इस तरह पढ़ने की ताकीद फरमाते थे जिस तरह कुरान पाक की सूरतें पढ़ने की ताकीद फरमाते थे। तो कितनी अहम दुआ होगी। और अगर इनके अल्फाज पे आप गौर करें तो जी ये अल्फाज जो है ना मोती हैं, मोती। इंसान अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर देता है और अपना काम में अपने रब से मशवरा लेता है। और एक हदीस में और आता है जिस शख्स ने दुआ इस्तिखारा पढ़ी ना, अपने रब से मशवरा तलब कर लिया, किसी काम में दुआ इस्तिखारा की, उसे नुकसान कभी नहीं हो, उसको नुकसान कभी नहीं हो सकता। दुआ इस्तिखारा करने का तरीका बहुत सादा है। जैसे कि हदीस में आता है फर्ज के अलावा 2 रकत नफिल पढ़ने, उसके बाद ये दुआ करनी। और हमारे यहाँ जो मुश्किल बना दिया गया ना इसको, इस्तिखारा, दुआ इस्तिखारा को, कि जनाब रात में ही करिएगा, सोने से पहले होनी चाहिए, सोने के बाद, अच्छा सोने के बाद बोला, दुआ इस्तिखारा जब पढ़ लें उसके बाद बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं कर सकते, और एक ख़ास तरीके से जो है आपको सोना है, और सोते में ख्वाब आएगा, और ख्वाब में कुछ नज़र आएगा तो कुछ माना होगा, कुछ नज़र आएगा तो कुछ, ये सब तकल्लुफ़ात हैं जनाब। दुआ इस्तिखारा का तरीका बहुत सादा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और सहाबा उस पे अमल करते हैं।
जब हाजत है इंसान की उस वक्त करेगा ना इस्तिखारा, या रात होने का इंतजार करेगा। अभी कोई आपको मामला पेश आ गया है, ठीक है, आपको अभी डिसीजन लेना है, तो रात होने का इंतजार करेंगे क्या? अभी करेंगे दुआ इस्तिखारा, 2 नफिल पढ़ेगा इंसान, फौरन इस्तिखारा करेगा, अपने रब से मशवरा तलब करेगा। और इस बात का इनकार नहीं है कि उसको ख्वाब नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ख्वाब आ जाए, कि ख्वाब ही आएगा इस्तिखारा करने के बाद, नहीं, ऐसा थोड़ी है। अल्लाह ताला, अब अभी हम दुआ का तर्जुमा भी देखेंगे इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला उसके लिए उसके काम को आसान करता चला जाता है जैसे वो इस्तिखारा करता है, अगर उसमें भलाई हो। और अगर उसमें भलाई ना हो, उसके लिए शर हो, तो उस काम के दरवाजे उस पे ऐसे बंद हो जाते हैं कि वो काम नहीं होता। तो ये है इस्तिखारा का तरीका, कोई तकल्लुफ नहीं है इसमें। और इस्तिखारा करेगा कौन? जिसको मुश्किल हो, जिसको मुश्किल है, जिसको जिसको जरूरत जरूरत है, है, जो खैर जरूरत तलब है। करना चाह रहा है, जो मशवरा करना चाह रहा है अपने रब से, वही इस्तिखारा करेगा ना, या किसी और से कराएगा? खुद से करेगा, खुद से करेगा। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ जो इस्तिखारा करने के लिए लोग हैं, पैसे लेके इस्तिखारा करते हैं और फिर आपको बता देते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, ये चीज बुरी है। ये क्या तरीका है? तो मगर उसका ताबीर का भी तो एक बाब है ना, ताबीर किस तरह चेक करनी है, किस ख्वाब की क्या ताबीर होगी, इनके जो ताबीर का भी बाब है और उसमें भी हिदायत मौजूद है। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, पहले इस बात को पूरा कर लें फिर उस तरफ आते हैं। सही है। तो इस्तिखारा करेगा कौन? हाँ जी, कौन करेगा? जिसको जरूरत है वो करेगा। देखें, अगर तो इस्तिखारा किसी और से कराना होता और आप कहते जी वो बहुत बड़े वली हैं, उनसे मैं इस्तिखारा कराऊंगा, तो जनाब आप मुझे ये बता दीजिए, सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिखारा नहीं कराते थे? मुझे ये बता दीजिए, बस इस बात का जवाब दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है कि जिस सहाबा इकराम को तालीम फरमाई कि वो इस्तिखारा खुद करेंगे सहाबा इकराम। अगर ये तालीम है अल्लाह के रसूल की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी वो बहुत बड़े वली हैं इसलिए हम उनसे कराते हैं? सहाबा इकराम ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिखारा नहीं करवाया, अल्लाह के रसूल ने तालीम दी खुद करना है, तो फिर ये तालीम पूरी उम्मत के लिए आम है। ठीक है जी, एक चीज। दूसरी चीज हो गई जी, पहली बात तो ये हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट बना लिया गया ना जी, ख्वाब ही आना है। तो आप इस दुआ में देखें कि ख्वाब का जिक्र है क्या? कहीं भी नहीं। आप जब दुआ पढ़े ना, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसानी है और उस काम से रुक जाना है, ये दुआ है। दुआ ये मांगी है और इंतजार ख्वाब का कर रहे हैं। ख्वाब भी आ सकता है, इनकार नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ख्वाब ही आ जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा, जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है ख्वाब आ जाए, इनकार नहीं है उसका। अच्छा, अब आ जाए कि ख्वाब आ गया है जी, ठीक है, इंसान ने करना खुद है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। ख्वाब आने का कोई ये है कि किसको आ सकता है, किसको नहीं आ सकता है। जैसे अल्लाह से वली जो करीब हैं, खूब इबादत गुजार, उनको आ सकता है या हमको नहीं आ सकता, इस तरह का कुछ? हर किसी को ख्वाब आ सकता है। ठीक है जी। आप अगर देखें, मैं आपको बताता हूँ, आप देखें ख्वाब जो है वो, अगर सूरत यूसुफ पढ़े आप, तो किसको ख्वाब आया था? वो 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें उनको खा गई हैं और 7 बालियां, किसको आया था? जो मिस्र का बादशाह था। ठीक है जी, जो मिस्र का बादशाह नहीं, अजीज को नहीं आया था, बादशाह को आया था। अजीज तो गवर्नर था जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे थे, उसको नहीं आया था। बादशाह को, जो किंग ऑफ इजिप्ट था, उसको आया था। वो मुसलमान थे क्या उस वक्त? नहीं। जब, और वो सच्चा ख्वाब था कि नहीं था? सच्चा ख्वाब था, ताबीर हुआ भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी इसकी। बिल्कुल सही है जी, और पूरा मामला वैसे ही हुआ। तो ख्वाब जो है वो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम ये कहें जी वो एक वली है, उनको ही सच्चा ख्वाब आ सकता है, तो ये बात तो सही नहीं। उस बादशाह को भी ख्वाब आया था, है नहीं है दलील हमारे पास कुरान से? ये जो बहुत अच्छी दलील बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, तो ये बात भी सही नहीं है। अच्छा, अब ख्वाब आ गया है इंसान, ठीक है, अब उसका तरीका क्या है? बहुत अहम है, ये जान लीजिए। ख्वाब के मामले में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अगर ख्वाब आया इंसान को, अच्छा ख्वाब है ना, तो फिर वो बताए, कोई हर्ज नहीं। अगर बुरा ख्वाब आया इंसान को,
تو ایک بات سمجھ لیجئے، اگر انسان برا خواب آیا، پریشان اٹھا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی جو لیفٹ ہینڈ ہے نا، ٹھیک ہے جی، اس کی طرف 3 بار تھو 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 کرے گا، کروٹ بدلے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور سو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھ لیجیے گا کہ لیفٹ پہ فون آ رہا ہو، اس کے اوپر نہیں کر دیجیے گا، تو جگہ خالی دیکھ کے کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو یہ طریقہ ہے۔ میں انٹرپٹ کر سکتا ہوں؟ جی جی بولیے آصف، بولے جی۔ میں یہ آپ نے جو ابھی 2 چیز میں پوچھنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا ہوں جی۔ یہ خواب تو وہ ضروری نہیں کہ استخارے کا بھی خواب ہو، ایسے بھی اگر خواب ہمیں اگر آتا ہے جی جی، ہر بھی ہم تھوک سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ صرف استخارے کا نہیں ہے، جنرل ہے جی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رات کو استخارہ کریں، کریکٹ؟ ہم کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، جس وقت حاجت ہے اس وقت کرے گا نا انسان استخارہ، یا رات ہونے کا انتظار کرے گا؟ صحیح ہے، کسی بھی وقت کر سکتے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ خواب کی بات ہو رہی ہے، خواب کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ وہ پورا اسی سے لنک کر دیا ہے کہ رات میں کرنا ہے، سونے سے پہلے کرنا ہے، بات نہیں کرنی ہے، خواب آئے گا، یہ تمام معاملے نہیں ہے ضروری، ٹھیک ہے جی؟ یہ تکلفات ہیں، اسی وجہ سے لوگ استخارے سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کا عمل دیکھیں، فرما رہے ہیں جو ابھی نے حدیث پڑھی اس میں صحابی، کہ ہم ہر معاملے میں استخارہ کرتے ہیں، وہی کمپلین اور فوٹو اٹیچ کر دو، ورنہ کیا اب کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا مشکل بنا دیا پورا پروسیجر کہ یہ کون کرے گا، کسی اور سے کرا دیتے۔ استخارہ آن لائن ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیے، ٹی وی چینل پہ استخارہ ہو رہا ہے، کیا آپ مجھے بتائیے، کیا ہم لوگوں نے اپنا جو وہ ہے اس کو اپنے آپ کے ساتھ ہم لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، ہم لوگ خود جو ہے وہ ظالم ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا سنیے میری بات، میری بات جی جی بولیے آصف۔ دوسری بات یہ، آپ ٹائم اگر ملے تو یہ ولی کا ایکسپلینیشن دے دیے گا، کیونکہ لوگوں کو اکثر اس میں نا غلط فیلنگ ہے ولی کے بارے میں۔ اچھا صحیح، ایک بات، دوسری بات دعائے استخارہ سے ریلیٹڈ، کہ اچھا خواب کی بات کر رہے تھے ہم۔ اچھا خواب برا آیا ہے تو یہ عمل کرے گا، یہ جنرل ہے ہر خواب کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد خواب آئے تو اس میں۔ اچھا اب اگر اس کو برا خواب آیا ہے اور وہ پریشان ہے، کسی کو بیان کرنا چاہتا ہے، پہلی بات تو برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ لیجیے، ٹھیک ہو گیا؟ پہلی چیز، برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر وہ بیان کرنا چاہتا ہے تو کس کو کرے گا؟ کسی کو بھی کر دے گا؟ وہ اس کو بیان کرے گا جو اس کا خیر خواہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، جو اس کے لیے اچھا سوچتا ہوگا، جو اس کے لیے خیر خواہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یہ معاملہ ہے، انسان کو برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ اپنی وائف ان کو بول سکتے ہیں، بالکل، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بتائیں، وہ آپ کو تسلی دیں، لیکن برا خواب انسان کو نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ برا خواب جو ہے نا، جو کوئی چیز بری دکھائی ہے اور وہ عموماً، بلکہ وہ جو برا خواب ہے شیطان کی طرف سے، وہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے کرتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ 3 بار وضو کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں گے۔ اعوذ باللہ کے ساتھ بھی تینوں کل بھی پڑھنا ہے کہ اخلاص، سورہ اخلاص وغیرہ بھی پڑھنا ہے؟ میں نے سنا تو نہیں ہے، کوئی شیخ سے پوچھنا پڑے گا، یہ میں نے سنا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ واضح ہو گیا؟ اچھا تو یہ استخارے کا طریقہ ہے، بہت سادہ ہے، کسی بھی وقت دن کے، ہاں ممنوع اوقات اگر ہیں نفل کے، تو اس میں انسان اگر استخارہ اتنا ضروری ہے کہ ابھی ڈیسیجن لینا ہے، تو ان میں بھی کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ نفل پڑھے جا سکتے استخارہ والے، لیکن وہ کچھ ہی اوقات ہیں، اس کے بعد وہ پڑھ کے نفل استخارہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ دعا دیکھیے جی، دعا یہی پڑھ سکتے ہیں یا اپنی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اردو میں ہی پڑھ سکتے ہیں، جو ہم کی ضرورت ہے، جو ہم کی ضرورت ہے، جو ہم کو وہ پڑھنا ہے، آئے گا وہ بھی آئے گا اس میں۔ سنیں آپ دعا تو سنیں جی جی، سب ساتھی دعا سنیں۔ اللہم انی استخیرک، اے میرے اللہ، یقیناً میں استخیر، میں بھلائی طلب کرتا ہوں، کا تجھ سے، بعلمی کا تیرے علم سے، واستقدرک
यस्तक़दिरु तस्तक़दिरु अस्तक़दिरु, अस्तक़दिरु मैं ताकत तलब करता हूँ, मैं तौफीक तलब करता हूँ तुझसे, बिक़ुदरतिका तेरी कुदरत से, व अस्अलुका, ये अस्अलु तो आप पढ़ चुके हैं, मैं सवाल करता हूँ का तुझसे, मिन फضलिकल अज़ीम, फضलिका तेरा फजल, अल अज़ीम जो अजीम फजल है उसमें से, मैं तेरे अजीम फजल का तलबगार हूँ, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे अजीम फजल का। फ़इन्नका तक़दिरु, बस इन्ना यकीनन का तू, तक़दिरु तू कुदरत रखता है, सैयदी सुलासी मुजर्रद से है, वला अक़दिरु और मैं कोई कुदरत नहीं रखता, व तअलमु और तू जानता है, वला अअलमु और मैं नहीं जानता, व अंत अल्लामुल गुयूब और तू तमाम गैबों का जानने वाला है। अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, इन कुंता, कुंता भी पढ़ चुके हैं सैयदी, काना यकूनु से काना की गर्दान में कुंता, इन कुंता अगर तू, इन कुंता तअलमु अगर तू जानता है, अगर अल्लाहुम्मा इन कुंता तअलमु, अल्लाह यकीनन जानता है सैयदी, तू जानता है, अगर अन्ना यकीनन हादल अमरा, ये काम, कौन सा काम, जो हाजत है, सैयदी ये डील करनी है, ये बिजनेस करना है, ये ट्रैवल करना है, शादी करनी है, बेटे बेटे की शादी करनी है, बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना है, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, माले तिजारत खरीदना या फरोख्त करना है, कोई दुकान का सौदा करना है, कोई भी काम करना है, हादल अमरा ये काम, और यहाँ पर इंसान ठहर जाएगा कुछ सेकंड के लिए और उस काम को अपने दिल में याद कर लेगा। सही हो गया? काम है, एक कोई इंसान है, उसको शादी करनी है, ठीक है जी, अब वो उसके लिए इस्तिखारा कर रहा है, तो अब जब यहाँ पे पहुंचेगा अन्ना हादल अमरा, यहाँ पे रुक जाएगा और अपने उस काम को जहन में ले आएगा, दिल में उसको ताज़ा कर लेगा कि मैं इस से शादी करना चाहता हूँ। अब फिर आगे दुआ मांगेगा, आगे खैरुल ली मेरे लिए बेहतर है, फी दीनी मेरे दीन में, व माआशी और मेरे माआश के एतबार से, व आक़िबती अमरी और मेरा जो अंजाम है उसके लिहाज से बेहतर है, फ़क़्दुरहु ली बस तू मेरे लिए उसको मुक़द्दर कर दे, मुझे अता कर दे, व यस्सिरहु ली और मेरे लिए उसमें आसानी कर दे, सुम्मा बारिक ली फी और फिर मेरे लिए उसमें बरकत डाल दे। अजीम तो है नहीं है जनाब, ये बताइए आप। अल्लाह ताला से इंसान उसकी कुदरत से तलब कर रहा है कि यार अब तू जानता है अगर इस काम में मेरे लिए बेहतरी है, मेरे दीन माआश और मेरे आखिरत और मेरे अंजाम के एतबार से, तो मुझे तू अता कर दे, मेरे लिए आसान कर दे और इसमें लिए मेरे लिए बेहतरी कर दे। व इन कुंता तअलमु अन्ना हादल अमर, फिर वही अल्फाज आ रहे हैं कि तू जानता है अगर इस काम में, अब फिर वो काम आ गया हादल अमरा, फिर उस काम को अपने जहन में ताज़ा कर लेगा। शर्रुल ली फी दीनी व माआशी व आक़िबती अमरी, शर है मेरे लिए मेरे दीन में, मेरे माआश में और मेरे अंजाम के एतबार से, फस्रिफ़हु अन्नी बस उसको मुझसे दूर कर दे, वस्रिफ़नी अन्हु और मुझे उससे दूर कर दे, मुझे उससे फेर दे, वक़्दुर ली और मुझे वो अता कर दे अल खैरा जो बेहतर हो, हई तकाना सुम्मा अर्दिनी भी और मुझे मेरे लिए भलाई का फैसला कर दे जहां भी वो हो, फिर मुझे इस पर राजी कर दे और मुझे वो अता कर दे जो मेरे लिए बेहतरीन हो, जो इससे बेहतर हो और मुझे उस पर राजी भी कर दे। है नियत ये अजीम दुआ, ये मुझे बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जी, इसके अल्फाज पे गौर करें, कसरत के साथ ये दुआ करनी चाहिए। ठीक है जी। सर इसके बाद जब दुआ कर ली जाए तो उसके बाद सर कोई इशारा होगा या अपना, या बंदा सेटिस्फेक्शन? देखें जी, आपने दुआ की है,
ایک سودا کرنا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے جی، ایک دکان آپ نے خریدنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اچھا اللہ تعالیٰ سے آپ نے استخارہ کیا ہے، اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ آپ نے دعا کیا کی ہے، دیکھیں آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے رب اگر میرے لیے اس میں بھلائی ہے تو مجھے عطا فرما دے، میرے لیے اس میں آسانی کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اب آپ دیکھیں گے وہ کام ایسے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو اور کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میرے لیے بہتر نہیں ہوگا تو آٹومیٹک وہ رک جائے گا، تو آٹومیٹک آپ سے چلا جائے گا، وہ کام ہوگا ہی نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے جی، اور اس کی جگہ جو بہتر کام ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ آپ نے دعا بھی تو یہی کی ہے کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، اور مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ سبحان میرا جیسے یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی کبھی وہ کرائے کا مکان دیکھنے گئے، اس پہ فیصلہ کرنا ہے، راستے میں ہے تو وہیں پہ 2 رکعت نفل پڑھا، اور یہ دعا میرے پاس نہیں ہے، تو ہم جو دعا میں جو دعا بول رہے ہیں وہ میں نے اردو میں پڑھا اور اللہ کے سپرد کر دیا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو راستہ ہموار کر دے، نہیں تو مجھے روک دے۔ جی بالکل، دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے علماء سے سنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی معاملے دو ہیں، ایک تو یہ دعا ایسی ہے کہ صحابہ کرام اس کو چھوٹی صورتوں کی طرح یاد کیا کرتے تھے، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، بہت آسان سی دعا ہے۔ اگر نہیں تو دیکھیں یہ حصن المسلم جو ہے نا، حصن المسلم جو میرے ہاتھ میں بھی ہے ابھی، یہ موبائل میں اپلیکیشن کے طور پہ ہر موبائل پہ، یعنی ہر پلے اسٹور اور ایپل اسٹور جو بھی ہیں ان پہ اویلیبل ہے۔ آپ حصن المسلم لکھیں، انگلش میں لکھیں فورٹریس آف مسلم، یا اردو میں لکھیں مسلمان کا ہتھیار، ہر لینگویج میں اویلیبل ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے موبائل میں، دعا استخارہ کھولے فوراً کھل جاتی ہے۔ اچھا اب یہ تو معاملہ ہو گیا اگر آپ کے پاس وقت ہے، یعنی آپ نے کرائے کا گھر جو ہے دیکھا ہے، اور وہ اس نے آپ کو بولا ہے جی آپ مجھے رات تک بتا دیجیے گا، آپ کے پاس رات تک کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ابھی آپ شام میں ہیں اور مغرب کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تو آپ کے پاس وقت ہے، مغرب کے بعد ہم نے مسجد میں ہی 2 رکعت نوافل پڑھے اور یہ دعا پڑھ لی، آپ کے پاس موبائل میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے اپنا فیصلہ لے لیا، موبائل تو ہر وقت ساتھ رہتا۔ صحیح جی، صحیح ہے، ایک چیز ہو گئی۔ اچھا اب دوسری چیز ہے، کچھ لوگوں کو ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ کھڑا ہے اور سامنے والا بول رہا ہے بھائی ابھی مجھے بتاؤ تم کو یہ خریدنا ہے، نہیں تو میرا دوسرا گاہک ریڈی ہے میں اس کو دے دوں۔ جی ہاں صحیح۔ اب اس وقت آپ کا جو ہے وضو بھی نہیں ہے اور مصلی بھی نہیں ہے اور نماز کی جگہ بھی نہیں ہے، اور اسی وقت آپ کو ڈیسیجن لینا ہے، تو آپ اس کو بولے ٹھیک ہے مجھے 2 منٹ دو، آپ اپنا سائڈ پہ جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے دل میں، یہی الفاظ آپ کے دعا کے ہونے چاہیے، اور اپنا ڈیسیجن آپ لے لیجیے، اگر ایسا معاملہ ہو 2 منٹ والا، ٹھیک ہے جی، واضح، یہ میں نے علماء سے سنا، اللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کیا طریقہ ہونا چاہیے ایک مسلمان وجہ مسلمان استخارہ کرے، مشورہ کرے، دیکھیں جی یہ مشورہ بھی بہت اہم چیز ہے، یہ بات سمجھیے، اور مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اہل علم سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل علم کون ہے؟ جو اس کا علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ کسی پراپرٹی والے سے مشورہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی، کسی عالم آن لائن اور استخارہ آن لائن کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے جی میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، اس کو کیا پتا، کس سے ہوگا مشورہ؟ اہل علم سے ہو۔ آپ نے کوئی سودا خریدنا ہے تو اس سودے کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے آپ کہ جناب کیا خیال ہے، یہ سودا کیسا ہے۔ آپ کو کوئی گھر خریدنا ہے تو اس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، شادی کرنی ہے تو اچھا اب آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، لڑکا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے مشورہ کرنا ہے تو کس سے کریں گے؟ جو اس لڑکے کو جانتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں جی کوئی اس کے آفس میں کوئی جان پہچان نکلا ہے اس سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں لڑکا کیسا ہے، اس کے دوستوں میں کوئی جان پہچان مل جائے کوئی، اس سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ کس سے کریں گے؟ جو علم رکھتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں، ان سے مشورہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو شامل کیجئے اپنے مشورہ، ان سے مشورہ کیجئے اپنے جو معاملات ہیں اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صحابہ کرام کے متعلق۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں، اب مسلمان نے استخارہ کر لیا ہے، مشورہ ہو گیا ہے، اب اس نے عزم کر لیا ایک کام کا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس پھر توکل جو ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے، بس
ٹھیک ہے جی. تو ایک مسلمان کا ڈیسیجن لینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا بھی یہ ان کے معنوں میں آتا ہے نا، استخارہ و استخارہ. جی جناب یہ استخارہ ہی ہے نا. بالکل جی بالکل، یعنی کہ آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اس میں. بالکل مانگنے کا مفہوم ہے نا. دیکھیں استخیر ہوگا، میں خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب. استقدیر ہوگا. واضح؟ جی جزاک اللہ. اس میں سر لوگ دور اصل میں اسی لیے ہو گئے کیونکہ وہ پرسیپشن ایسی بنی ہوئی ہے. اکثر لوگ اس لیے استخارہ نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے اگر منع آ گیا اور مجھے تو کرنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کرنے کو یہ کام، تو پھر میں کیا کروں گا. تو لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے. لیکن آپ نے جو بتایا اس کے حساب سے تو بہت ہی سمپل ہے اور ہمیں روٹین میں یہ چیز کرنی چاہیے. دیکھیں جی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ منع آ گیا کیونکہ انسان جو ہے نا وہ یہ کام کرنے سے پہلے بہت آگے نکل جاتا ہے. صحیح ہے. غلطی کہاں ہوتی ہے ہم سے کہ ہم نے ایک معاملہ آیا ہمارے پاس، اب ہمارا سب سے پہلا کام کیا تھا، ہم استخارہ کر لیتے. معاملہ آتے ہی وہ کام ہم نے کیا نہیں اور ہم کھوج میں لگ گئے، مشورہ کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. اب معاملہ بالکل آگے پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. کل جو ہے نا وہ رشتہ لے کے آنے والے. اب بولتے ہیں جی استخارہ تو کیا نہیں، ذرا وہ تو کر لیں. بولتے ہیں یار اب استخارہ کرو گے اس میں منع آ گیا تو کیا کریں گے. جی تو ہمارا پیٹرن ہی غلط ہے نا، ہماری ترتیب ہی غلط ہے. استخارہ تو سب سے پہلی چیز ہے. معاملہ آیا ہے تو استخارہ کرے انسان. ہاں اسباب پہ چلے جاتے ہیں. ہاں پہلے اسباب پہ چلے گئے اور سارا کام کر لیا، اور جب معاملہ بالکل اب ڈن ہونے والا ہے، کانٹریکٹ سائن ہونے والا ہے، تو اب استخارہ کرنے جا رہے ہیں. یا وہ سوچ آ رہی ہے ذہن میں کہ جناب وہ استخارہ اگر منع آ گیا تو کیا کریں گے، تو کرتے ہی نہیں. تو ہم نے معاملہ کیا کیا؟ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم پہلے اسباب پہ دنیا پہ چلے گئے اور پھر ہمیں شیطان نے وہ کام کرنے سے روک دیا جو ہمیں سب سے پہلے. تو معاملہ سامنے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے، استخارہ کرنا ہے. صحیح جی. 2 رکعت نفل پڑھنے، استخارہ کرنا ہے، پھر دنیا کے اسباب لے، مشورہ کرے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، ایک بار استخارہ تو کرے انسان، اس میں خیر ہی خیر ہے. اس کے لیے کام کس طرح آسان ہوتے ہیں انسان تو نہیں سوچ سکتا. اللہ کی طرف سے بے شک. اجازت ٹھیک ہو گیا جناب؟ ہاں چھوٹی سی بات بتاؤں. اس کی پکچر ہو گئی جناب؟ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جانے فرحان اس کی پکچر ہو گئی؟ جی سر لے لیے. اوکے ایسا کام. اچھا جی. تو مزید فی جو باب ہیں وہ کتنے پڑھے آپ نے؟ ابواب 8 پڑھ لیے سر. مزید فی. اچھا جی. اگر ابواب مزید فی جو آپ نے پڑھے، میں آپ سے پوچھوں جی مجھے اس کے نام بتا دیں تو کیا کیا بتائیں گے؟ باب افعال. ٹھیک ہو گیا. اچھا باب افعال جو ہے اس کا پہلا صیغہ کیا پڑھا آپ نے؟ افعال یفعل. ٹھیک ہے جی. افعال صحیح ہے جی. تفعیل، باب تفعیل دوسرا پڑھا. ہاں جی. اس کا پہلا صیغہ کیا پڑھا؟ فعل یفعل. فعل یفعل تفعیل. تفعیلا. ٹھیک ہے جی. وہ اب مصدر جو ہے باپ کا نام نہیں ہے تو اس کو دوبارہ نہیں لکھتے. ہاں جی. تیسرا کون سا پڑھا؟ مفعلہ. ہاں جی. مفعلہ میں پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعل. فعل یفعل. فعل یفعل. مفاعلتن، یہ اس کا ایک اور کیا ہوتا ہے؟ فاعلن. فعلن فعالا. فعلن فعالتن. ہاں جی. مفاعلہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے آپ نے کون سا پڑھا؟ تفاعل. تفاعل. ہاں جی. تفاعل کا پہلا صیغہ کیا پڑھا؟ تفاعل. تفاعل
یتفاعل یتفاعل تفاعلا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کون سا پڑھا؟ تفاعل. باب تفاعل. ٹھیک ہے جی. اور باب تفاعل جو ہے اس کا پہلا سیغہ کیا پڑھا آپ نے؟ تفاعل یتفاعل تفاعل یتفاعل یتفاعل تفاعلا. ہاں جی. اس کے بعد افتعال اب آپ نے پڑھا افتعال. باب افتعال جو ہے اس کا پہلا سیغہ کیا ہے؟ افتعال افتعال یفتعل افتعال یفتعل افتعالا. ہاں جی. اس کے بعد کیا پڑھا؟ انفعال انفعال جو ہے اس کا پہلا سیغہ کیا ہے؟ انفعل انفعل ينفعل ينفعل. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. اس کے بعد میں آخری باب جو آج پڑھا آپ نے وہ کیا تھا؟ استفعال استفعال. اور اس کا پہلا سیغہ کیا پڑھا آج آپ نے؟ استفعل يستفعل 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 استفعل يستفعل استفعالا. تو جناب یہ آپ کے مزیدوں کی باب الحمدللہ آپ نے 8 باب پڑھے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اب یہ جو باب ہے نا اس میں آپ کو یاد کیا رکھنا ہے یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے ان باب کا ماضی مضارع کا پہلا سیغہ. ٹھیک ہے نا باب کا. اور آپ نے اس کی خاصیت ایک یاد رکھنی ہے. صحیح ہے جی. جو اہم خاصیت ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اس معنی کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو سکے. تو باب فاعل کی کیا خاصیت ہے ذرا بتائیے. فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. لازم کو متعدی بنا دیتا ہے اور اس میں یک بارگی کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یک بارگی کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو باب تفعیل ہے یہ بھی لازم کو متعدی بنا دیتا ہے لیکن اس میں تدریجن فعل کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تدریجن. مفعلہ کیا کرتا ہے؟ مفعلے میں کیا ہوتا ہے؟ باب مفعلہ میں مشارکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مشارکت ہوتی ہے. مشارکت یعنی ایک فاعل کے طور پہ ہوگا دوسرا مفعول کے طور پہ ہوگا. جیسے مفعلہ کے وزن پہ قاتل یقاتل قتالا جنگ لڑنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو تو مشارکت ہو گئی ایک فاعل اور دوسرا مفعول. یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا اور ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا گروہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تفاعل جو ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ اہتمام کے معنوں میں تکلف اور اہتمام. ٹھیک ہے جی. تو اس میں تکلف اور اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تفاعل میں کیا پایا جاتا ہے؟ تشارک. دو لوگ یا افراد فاعل کے طور پر. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں دو افراد فاعل کے طور پہ کام کریں یا گروہ فاعل کے طور پہ کام کریں. ٹھیک ہے جی. جیسے تفاعل سے تفاعل یتفاعل سے تفاعل یتفاعل تشارک. ٹھیک ہے جی. دارس تدارس یتدارس پڑھنا پڑھا. ٹھیک ہے جی. افتعال جو ہے اس میں کیا مفہوم پایا جاتا ہے؟ فعال کے ذکر کو اہمیت دینا. اس میں بھی جو فعل ہے فعل نہیں فعل کے ذکر جس فعل کا ذکر ہو اس کو اہمیت دینا. فعل کو اہمیت دے کر. ٹھیک ہے.
اچھا اور اس کے بعد کون سا ہے؟ باب انفعال. انفعال کی کیا خاصیت ہے ذرا بتائیے. یہ فعل متعدی کو لازم بنا دیتا ہے. یہ متعدی کو لازم بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور آج جو پڑھا اس میں کیا ہے؟ استفعال میں طلب مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، مانگنے کا مفہوم آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر چیزیں آپ کے گرپ میں آ گئی ہیں نا، باب کا نام جو اس کا مصدر ہے، ماضی مضارع کا پہلا صیغہ اور اس کی خصوصیات، اگر یہ چیزیں آپ کے گرپ میں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید الفی میں پرابلم نہیں ہوگی. جی جناب، یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ نہیں سر ٹھیک ہے. تو ہم نے سمرائز کیا ایک چھوٹا سا جو ہم بات کرتے آئے تھے. سلائیڈ کون سی ہے فرحان؟ 6. کہ باب کا نام، ماضی مضارع کا پہلا صیغہ اور اس کی خاصیت، اگر یہ بات یاد ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزید الفی پہ گرپ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. جی سر. جی سر. مجہول ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن مجہول کا جنرل قاعدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اگر ماضی ہو، کوئی بھی باب ہو، صحیح ہے، جیسے یہیں پہ بنا ہے مجہول بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. ماضی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آخری کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو کیا دے دینا اس کو؟ زیر دے دینا. ماضی میں زیر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، زیر آتی ہے. اور اس سے پہلے جتنے متحرک ہوں، یعنی جتنوں پہ حرکت ہو، ساکن والے نہیں، ان پہ پیش آ جائے گا. تو افعلو، افعلا، سوری افعلا، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، افعلا. اچھا مضارع میں آئے، آخری کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے کو چھیڑنا نہیں، کیا دے دینا؟ زبر آ گیا. اس سے پہلے علامت مضارع کو دمہ دے دینا، پہلے ہی دمہ ہے تو یفعلو. تیار ہو گیا. سارے ایسے ہی بنا سکتے ہیں، یہ جنرل قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بنائے، آخری والے کا بنائے، آخری کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، زیر دے دینا. ٹھیک ہے، زیر آ گیا. اس سے پہلے جتنے متحرک ہیں ان کو پیش دے دینا. صحیح جی. تو اس سے پہلے جو متحرک ہیں ان کو پیش دے دینا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، انفعال جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ مجہول. انفعال سے اس کا انفعل. ہاں جی، انفعل. ہاں جی، اور کوئی بتائے؟ تو میرے خیال میں ان فعیلہ بنے گا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. نہیں، اس پہ پیش آئے گی. جتنے بھی وہ ہوتے ہیں حرکت والے ہوتے ہیں سب پہ پیش آ جاتے ہیں ماضی میں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. اس پہ بھی اف، اس پہ بھی آئے گی. صحیح ہے جی. اف تو عیلا، یہ بھی بنے گا اس تفعیلا، یہ صحیح ہے. لیکن انفعالا کا کیا بنے گا، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ذرا ادھر نظر رکھ کے بنائیے گا، ادھر نظر رکھ کے بنائیے گا. چلے میں آپ کو پوری ہنٹ دے دی. نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، اس کا مجہول نہیں بنے گا، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ متعدی کو لازم بنا دیتا ہے، اور لازم کا مجہول نہیں ہوتا. مجہول نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس باب کا مجہول نہیں بنے. صحیح ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. چلیں جناب، ہم لوگ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس منڈے کو کریں گے. فرحان عصر کے بعد کریں گے تو ہمارا ارینجمنٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ منڈے کے بعد عصر کے بعد یہ 4:30 بجے عصر کے بعد میں ہم کرتے ہیں 5 بجے، کیا خیال ہے؟ 3 سے 4 میٹنگ ہوتی ہے ہماری روز. اس کے بعد میرا بھی آفس جو ہے وہ 5 بجے تک ہے، تو 5 بجے اگر کریں تو کیا خیال ہے سب ساتھیوں کا؟ 5 سے سر پھر 6 بجے. ہاں جی، 5 سے 6:30 6:30 افطار سے پہلے. اس کا مطلب ہے جس میں جانا ہے افطاری کا سامان لے آئے اور پھر اس کے بعد افطاری بنانی بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سر. 5 بجے ویسے ہی بکالے بند ہو جاتے سر. اب تو پہلے سامان تو پہلے ہی لانا پڑے گا. نو سر، اب ٹائم چینج ہو گیا نا. اب انہوں نے 5 تک ہے. نہیں، 3 سے
अगले दिन 3 बजे तक कर दिया है रात नहीं नहीं, वो तो नहीं ऑनलाइन ऑर्डर है ये कब हुआ? वो ऑनलाइन वो ऑर्डर है। वो रेस्टोरेंट के लिए वो तो खाने वाने मंगाने के लिए, आप यानी बाहर से मंगा रहे सारे खाने। जो बकाले वगैरह है उसका टाइम तो शाम में 5 बजे तक बढ़ा दिया, जहां तक मेरे 5 बजे सही है सर। सही है। सर तो 5 से बकाले 6 का रख ले, 6 का रख ले ताकि अगर इफ्तारी बनानी हो किसी को तो बना ले 6 हाँ, बजे। ये इनको असल में बनाने की वो फिक्र है। 6 से एक्सीड नहीं हो, सही सही। बहुत नहीं, लेट हो नहीं, जाएगी। ये बात तो सही है। अफ्तारी तो सर 10-15 मिनट में बन जाती है, तो 6:30 बजे तक भी कर सकते हैं। सर वो पकौड़े बनाने में चलो, टाइम चलो, सवा छह एक- में। एक काम करते हैं, भाई, 6:15 पकौड़े तक बनाने कर में लो। टाइम लगता है। हाँ, पकौड़े बनाने में टाइम है। ये 6:15 ठीक। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। घर पे जो है वो हाथ बटाना बहुत अच्छी बात है, सुन्नत है, करना चाहिए सबको। तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 6 सवा 6 के दरमियान क्लोज कर दे। 6:15 से इंशाल्लाह एक्सीड नहीं करेंगे। 6:45 है तो आधा घंटा इंशाल्लाह सबको मिल जाएगा। सही, 6:15 ठीक है, इंशाल्लाह विल नॉट एक्सीड फ्रॉम 6:15। इंशाल्लाह। ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, वल्लाहु आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।